دنیا میں رہنے والا ہر ایک انسان ہر وہ کام کرتا ہے جو وہ پسند کرتا ہے، ہر وہ کام بڑے شوق سے کرتا ہے، دل لگی سے کرتا ہے، لگن سے کرتا ہے، جن کاموں کو وہ اپنا محبوب سمجھتا ہے، جو کام انہیں راحت پہنچاتے ہیں، جو کام انہیں فائدہ دیتے ہیں، جو کام انہیں خوشیاں پہنچاتے ہیں، ان میں سے کچھ کام، کچھ اعمال، کچھ عمل انسان کی دنیا خوبصورت بنا دیتے ہیں اور آخرت بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں، اور کچھ کام انسان کی دنیا بھی تباہ کر دیتے ہیں، آخرت بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اب وہ کون سے کام ہیں جو انسان کی دنیا و آخرت تباہ و برباد کر دیتے ہیں، انسان کو اللہ کے غضب کا نشانہ بناتے ہیں؟ وہ کون سے کام ہیں؟ میرے کریم نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ بدترین انسان وہ ہوگا جو دنیا کی خاطر، دنیا کے لوگوں کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر بیٹھے گا۔ ختم ہونے والی دنیا کی آڑ میں آ کر، ختم ہونے والے لوگوں کی آڑ میں آ کر نہ ختم ہونے والی زندگی تباہ و برباد کر بیٹھے گا۔ یہ قیامت کے دن کا سب سے بڑا بدترین انسان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ شرمندگی کس انسان کو ہوگی؟ قیامت کے دن سب سے بڑی شرمندگی کون سا انسان ہے جس کو سب سے بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، وہ ہے جس نے دنیا کے پیچھے اپنی آخرت تباہ کر دی ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کم و بیش 1,24,000 رسولوں اور پیغمبروں کی امتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھے گا، اے بندے بتا تو صحیح، تو میں رب کے لیے کون سا تحفہ لے کر آیا ہے؟ جب دوست کے پاس جاتا ہے، دوستی کا ایک تقاضا ہے کہ وہ دوست کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کر جائے۔ بتا تو صحیح، تو میں رب کے پاس آیا ہے، رب کے سامنے حاضر ہونے کے لیے آیا ہے، بتا تو صحیح میں رب کے لیے کون سا تحفہ لے کر آیا ہے؟ نماز کا تحفہ، روزے کا تحفہ، حق کا تحفہ، سچ کا تحفہ، دین کا تحفہ، اخلاق کا تحفہ، پیار کا تحفہ، محبت کا تحفہ، بتا تو صحیح تو میں رب کے لیے کون سا تحفہ لے کر آیا ہے؟ تیرے دامن میں تہجد کا تحفہ ہے، تہجد جیسی لاڈلی عبادت کا تحفہ ہے، تیرے دامن میں عبادت کا تحفہ ہے، نماز فجر کا تحفہ ہے، نماز ظہر کا تحفہ ہے۔ اے بندے بتا تو صحیح، اس وقت اپنے خالی دامن کو دیکھ کے تجھے شرم نہیں آئے گی؟ اس وقت پھر تجھے شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی، 100 واری تے حجوی کیتا تے نام رکھایا حاجی، پھڑ ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی، بلے شاہ کچھ کھٹیا ایہو اجے تا رب بھی نہیں کیتا راضی۔ زندگی ملی تھی رب کو راضی کرنے کے لیے، ناراض رب کو منانے کے لیے، مگر گزر رہی ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے، گزر رہی ہے پیسے کمانے کے لیے۔ کسی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ان کے گھر کے معاشی حالات کے بارے میں پوچھا، گھر کے اخراجات کے بارے میں پوچھا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح اپنے گھر والوں کو مال غنیمت سے تھوڑی سی معمولی سی رقم دے دیتا ہوں، وہ گزر بسر کر لیتے ہیں۔ پوچھنے والے نے کہا، معمولی سی رقم سے خلیفہ کے گھر والے کیسی گزر بسر کرتے ہوں گے؟ کس طرح کی گزر بسر کرتے ہوں گے؟ معمولی سی رقم سے وہ کس طرح کی عیاشیاں مارتے ہوں گے؟ کس طرح کی عیش و عشرت کرتے ہوں گے؟ معمولی سی رقم سے تو کچھ نہیں بنتا۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، میں گھر والوں کی آڑ میں آ کر گھر والوں کی دنیا کے پیچھے اپنی آخرت تباہ نہیں کرنا چاہتا، گھر والوں کی دنیا کے پیچھے، گھر والوں کی عیاشیوں کے پیچھے، عیش و عشرت کے پیچھے اپنی آخرت تباہ نہیں کرنا چاہتا۔
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ دیا تھا، جس جملے نے لاکھوں نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی، زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنا۔ وہ کون سا جملہ تھا؟ آپ نے فرمایا، او ماڑی بنانے والے، محل بنانے والے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر پیسہ کمانے والے، سونے کو چاندی اور چاندی کو سونا بنا کر بیچنے والے، فراڈ کرنے والے، 2 نمبر دھندا کرنے والے، سود کا کاروبار چلا کر پیسہ اکٹھا کر کے خوبصورت محل بنانے والے، محل بنا رہا ہے تو، بسیں گے کوئی اور، حساب تجھے دینا پڑے گا۔ تیرا مال تیرے جانے کے بعد کوئی اور خرچ کریں گے، حساب تجھے دینا پڑے گا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ کسی بستی میں 2 لڑکیوں کا ایک ہی وقت میں انتقال ہوا، ایک ہی دن میں 2 خوبصورت لڑکیوں کا انتقال ہو گیا، ایک ہی وقت میں ان دونوں کو غسل دیا گیا، ایک ہی وقت میں ان دونوں کو کفن دیا گیا۔ صاحب، نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا، موت کا فرشتہ پیسے بھی نہیں لیتا۔ زندگی ملی تھی رب کو منانے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، مگر گزر رہی ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ دونوں لڑکیوں کو ایک ہی وقت میں غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، دونوں کا ایک ہی وقت میں جنازہ پڑھایا گیا۔ اب دونوں کی تدفین ہونے لگی۔ جب لوگوں نے ان لڑکیوں کی تدفین کی، دفن کرنے لگے، تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک لڑکی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی ہے، قبر کے اندر خوشبو ہی خوشبو ہے، نور ہی نور ہے، قبر روشن دکھائی دے رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ گلاب کے پھول اگے ہوئے ہیں جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ قبر اسے ویلکم کر رہی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، دنیا میں 2 لوگ اس طرح کے رہتے ہیں، جب وہ مریں گے، مرنے کے بعد ان کی تدفین کے وقت قبر ان لوگوں کا استقبال کرے گی۔ سبحان اللہ، قبر ایسے لوگوں کا استقبال کرتی ہے، ہاتھ چومتی ہے، پیر چومتی ہے، کہتی ہے تمہارا آنا بہت بہت مبارک ہو۔ دنیا میں جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے، ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے پیارا تو ہی لگتا تھا، سب سے زیادہ مجھے اچھا تو ہی لگتا تھا۔ آج تو دیکھے گا میں تیرے ساتھ کس طرح اچھا سلوک کرتی ہوں، آجا آجا، مجھے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا 2 لوگ اس طرح کے بھی دنیا میں رہتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد جب وہ قبر میں جائیں گے تو قبر کہے گی تمہارا آنا نامبارک ہو، تمہارا آنا نامبارک ہو۔ دنیا میں جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے، ان سب لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے برا تو ہی لگتا تھا، مجھے گندا تو ہی لگتا تھا۔ آج تو دیکھے گا میں تیرے ساتھ کس طرح کا بھیانک سلوک کرتی ہوں۔ ایک لڑکی کی قبر کے اندر نور ہی نور تھا، لیکن دوسری لڑکی کی قبر کے اندر آگ ہی آگ تھی، بچھو ہی بچھو تھے۔ ایسے لگتا تھا جسے جہنم کی تمام کھڑکیاں اسی قبر کی طرف کھول دی گئی ہیں۔ ان دونوں کی تدفین کرنے کے بعد، دونوں کو دفن کرنے کے بعد، اللہ اکبر، عزیز و اقارب نے ان کے گھر والوں سے پوچھا، ماں باپ سے پوچھا کہ جس لڑکی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی پڑی تھی، وہ لڑکی دنیا میں کون سے اعمال کرتی تھی، اور جس لڑکی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی، وہ لڑکی دنیا میں کون سے ایسے گناہ کرتی تھی؟ تو پتہ چلا وہ نیک لڑکی جس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی تھی، یہ وہ نیک لڑکی تھی جس نے ساری زندگی اپنے سر کا ایک بال بھی کسی غیر محرم کو نہیں دکھایا تھا۔ صورت دکھانے تو رہی دور کی، ایک بال بھی کسی غیر محرم کو نہیں دکھایا تھا، کبھی باہر نہیں نکلی تھی، غیر محرم سے ہم کلام نہیں ہوئی تھی، غیر محرم سے باتیں نہیں کرتی تھی، راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے اللہ کے حضور جھکا کرتی تھی، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے رویا کرتی تھی، کہتی تھی میں ختم ہونے والی دنیا کی آڑ میں آ کر نہ ختم ہونے والی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتی۔ آج اسے صلہ یہ ملا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اس کی مغفرت کر دی گئی ہے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی گئی ہے، اور وہ لڑکی
جس کی قبر میں آگ ہی آگ تھی، اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ گھر والوں کی اجازت کے بغیر بن سمر کے خوب میک اپ کر کے اللہ اکبر پردے کے بغیر گھر سے باہر نکلتی تھی، اس سوچ کی بنیاد پر نکلتی تھی کہ ہر ایرے ویرے نتھو خیرے کی نظر میرے چہرے پر پڑے، میرے حسن پر پڑے کہ میں کتنی حسین و جمیل ہوں، میں کتنی خوبصورت ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ آدھے تتر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہو۔ اگر کردار یہی ہوا تو پھر مثال وہی ہوگی کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اپنا کردار اچھا کرو، اپنا معیار اچھا کرو۔ کوئی تمہیں دور سے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام آ رہا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کا دور تھا، آپ کے دور میں ایک آتش پرست رہتا تھا، آگ کی پوجا کرنے والا، آگ کو اپنا خدا سمجھنے والا۔ وہ آگ کو اپنا خدا سمجھتا تھا، آگ کے سامنے بیٹھ کے آگ کی پوجا کرتا تھا۔ اس آتش پرست کی ایک مسلمان کے ساتھ دوستی تھی، آتش پرست کی ایک گنہگار مسلمان کے ساتھ دوستی تھی، یاری تھی۔ ایک دن اس گنہگار اور بے عمل مسلمان نے اس آتش پرست دوست کو کہا کہ کیوں نہ تو کلمہ پڑھ کر حضور کی غلامی میں کیوں نہیں آ جاتا، کلمہ پڑھ کر مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ جس آگ کو تو نے خدا سمجھا ہوا ہے، 100 سال اس کے سامنے بیٹھ کے آگ کی پوجا کرتا رہے، اس کے بعد جب تو اس کے اندر ہاتھ ڈالے گا یہی آگ تیرے ہاتھ کو جلا دے گی۔ رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس کے اندر، کوئی تمیز نہیں ہے آگ کے اندر، یہ مجھے خدا سمجھنے والا ہے، لہٰذا میں تجھے مشورہ دوں گا کہ تو شرک سے باز آ جا، شرک میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے شرک کبھی نہ کرنا ورنہ بغیر حساب و کتاب کے تمہیں جہنم میں داخل کر دوں گا، تمہاری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دوں گا، تو شرک سے باز آ جا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا۔ اب اس آتش پرست کافر نے کہا کہ اس وقت میرے سامنے 2 اسلام ہیں، ایک تو وہ اسلام ہے جو حضرت بایزید بسطامی میں نظر آتا ہے، جس بایزید بسطامی کو دیکھتے ہی اللہ یاد آ جاتا ہے، سبحان اللہ، اس کی شکل و صورت دیکھتے ہی رب یاد آ جاتا ہے، جان میں جان آ جاتی ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حق کے ساتھ کھڑا رہا، ڈٹا رہا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی کا حق نہیں مارا، کسی کا حق نہیں دبوچا، کسی پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اس کا اخلاق اچھا، اس کا معیار اچھا، وہ اس طرح کی محبت سے پیش آتا ہے کہ کافر بھی اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ کافروں کے ساتھ بھی، میرے جیسے آتش پرست کے ساتھ بھی اس طرح کی محبت سے پیش آتا ہے۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے۔ ایک تو وہ اسلام ہے جو حضرت بایزید بسطامی میں نظر آتا ہے، اس اسلام پر ایمان لے آنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، وہ اسلام قبول کرنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ کام بڑا ہی مشکل ترین کام ہے، خاص طور پہ میرے لیے۔ اب دوسرا اسلام جو تم میں نظر آتا ہے، اللہ جو تم میں نظر آتا ہے، ایسے اسلام سے تو بہتر ہے کہ میں کافر ہی رہ جاؤں، ایسے مسلمان سے تو بہتر ہے کہ میں کافر ہی رہ جاؤں۔ 2 نمبر دھندا تو کرتا ہے، جھوٹ تو بولتا ہے، فراڈ تو کرتا ہے، لوگوں کا حق تو دبوچتا ہے، لوگوں کا حق تو مارتا ہے، ظلم تو کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک جھوٹ تو بولتا ہے۔ اللہ اکبر، تیرے جیسے مسلمان کے اسلام قبول کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں غیر مسلم ہی رہ جاؤں، میں کافر ہی رہ جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اپنا کردار اچھا بناؤ، اپنا معیار اچھا بناؤ۔ آتش پرست نے کہا او نادان، اگر شرک میں کرتا ہوں تو شرک تو بھی کرتا ہے، میں یہی آگ کے سامنے بیٹھ کے آگ کی پوجا کرتا ہوں، تو اللہ کا دروازہ چھوڑ کر، اللہ کی چوکھٹ چھوڑ کر غیر کے دروازے پہ جا کے بھیک مانگتا ہے، خیرات مانگتا ہے۔ اللہ سے مانگتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے، غیر سے مانگتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی۔ اللہ والوں کے مزارات پہ جاتے ہو، اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پہ جاتے ہو، وہاں جا کر ان کا وسیلہ نہیں دیتے، اللہ سے ان کا صدقہ نہیں مانگتے،
ان کے درجات کی بلندی کی دعا مانگنے کے بجائے